المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج اصول حدیث میں ہم منظومۃ البیقونی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج درس نمبر 9 ہے۔ گزشتہ کچھ دروس میں ہم مبادیات کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کچھ بنیادی تحمید باندھ رہے ہیں ہمارے متن البیقونی کے لیے۔ تو جو تمہید بیان ہو رہی ہے اس کا براہ راست تعلق ہمارے متن کے ساتھ تو نہیں ہے، اور متن میں آپ کو یہ عبارات بھی نہیں ملیں گی جو عبارتیں ہم بیان یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ بحیثیت مقدمہ، کیونکہ آگے جا کر بالواسطہ اس متن کے ساتھ ان کا تعلق انشاءاللہ تعالی ہے۔ دوم، ہم نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ ہم جو یہ اصول حدیث پڑھ رہے، اس سے پہلے بھی ہم نے المختصر جو نخبہ کی تھی اس کو ہم نے پڑھا تھا، تفصیلاً پڑھا تھا۔ تو اس لیے خواہ چیزوں کو یہاں پر ریپیٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ماڈرن ایشوز ہے فن حدیث میں، خصوصاً استشراق کے حوالے سے، مستشرقین کے حوالے سے، جن کا ہم نے سرخیل شاخت کو لیا ہے، اور کچھ ہمارے مسلمان بھی ہیں جو حدیث اور سنت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے معاملات میں ایک کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے پہلے ابتدا میں اس حوالے سے تمہید باندھنا ہی بہتر سمجھا۔ تو آج 9واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی کئی بڑے مفکرین پر بھی۔ تو بات ہو رہی تھی مسلمانوں پر مستشرقین کے فکر کا اثر، جو مستشرقین جن میں ہم نے شاخت کو تفصیلاً پڑھا، اس کا کیا اثر مسلمانوں پہ پڑا۔ تو سنت کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس مسلمان امہ میں ہوئی، سنت کے حوالے سے جو تغیر مسلمانوں میں آیا، تو وہ انشاءاللہ اس وقت زیر بحث ہے۔ تو مسلمانوں پر مستشرقین کے فکر کا اثر جو ہے، اس میں ہم نے کچھ مشہور منکرین حدیث کو پڑھا جن میں کچھ مرتد بھی ہیں، ان کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا تفصیلاً۔ پھر ہم نے سر سید احمد خان جو ایک لنک بنی ہمارے یہاں، جو ماڈرن تھاٹ ڈیولپ ہوا مستشرقین کی وجہ سے، تو ایک لنک بنی، اگرچہ وہ خود کوئی بڑے مفکر تو تھے نہیں، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام اور ان کی کچھ ایسی باتیں جنہوں نے سنت کے حوالے سے کچھ کوسچن مارکس پیدا کیے۔ تو ہم نے ان کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے جو ہم نے یہاں پر کہا کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کی سخت عزت تو کرتا تھا، مگر ان کا کوئی بھی تعلق نبی کے درجے سے نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا قول تھا کہ نبی کے درجے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ عزت تو کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں حدیث کی وہ اہمیت نہیں تھی جو قرآن کی تھی۔ مجموعہ احادیث میں جو حدیثیں ہیں وہ آخری راوی کے الفاظ ہے، یہ ان کا قول تھا کہ وہ آخری راوی کے الفاظ ہیں، اس لیے وہ اس کو زیادہ قابل حجت نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا یہ قول کہ تاریخ حدیث کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تو اس کی بھی تفصیل ہم نے بیان کی۔ پھر ہم نے مولانا حمید الدین فراہی جو ہے رحمہ اللہ، ایک بہت بڑا نام ہے فکر کی دنیا میں، جن کا انتقال 1930 میں ہوا، ایک مشہور اور معروف نام برصغیر میں۔ تو ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ انہوں نے کس طرح مختلف مستشرقین سے استفادہ کیا، ان سے پڑھائی حاصل کی، پھر مدرسۃ الاصلاح جو ہیں وہاں آ گئے اور وہاں استاد ہوئے۔ اس دوران ان کے شاگردوں میں مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ آ گئے اور وہ ان کے شاگرد ہو گئے۔ تو ہم نے بات کی جرمن مستشرق کی، جوزف کی، ہم نے تھامس ارنالڈ کی بات کی کہ کس طرح یہ اثرات جو ہیں منتقل ہوتے گئے۔
پھر ہم نے حمید فراہی کے سنت کے بارے میں ان کے تصورات جو ہیں، جو ان کی تحریریں ہیں، مختلف تحریرات جو قرآن اور تفسیر کے حوالے سے ہے، اس پہ ہم نے بات کی، اور ہم نے کہا کہ ان کے یہاں اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اور وہ حدیث اور سنت میں فرق کرتے تھے۔ شاید واضح طور پر تو وہ بات نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے پہلی دفعہ برصغیر میں ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، سنت ثابتہ منصب رسالت کا ایک قدرتی جزو اور شریعت کی ایک مستقل بنیاد ہے، سنن متواترہ ہر حال میں واجب العمل ہے، قرآن اور سنت میں تفریق کرنا ایک ملحدانہ روش ہے، حدیث کی حیثیت ایک فرع کی ہے جس کا باعث اس کی روایت میں ظن کا دخل ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، انہوں نے پہلی دفعہ اس کی طرف اشارہ دیا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ تو ہم نے جو اپنی کلاسیکل تھیوری جو ہماری ہے، جو مسلمانوں کے یہاں رائج ہے، وہاں پر قرآن اور حدیث دونوں حجت ہے، حجت کے اعتبار سے ان دو میں کوئی فرق نہیں، اور حدیث اور سنت تقریباً مترادف استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو تعویل کے حوالے سے تھی، جن کا ہمارے یہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن انہوں نے یہ باتیں کہی۔ کیوں کہی؟ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ اس زمانے میں مسلمان کمزور تھے، فکری لحاظ سے بھی منتشر تھے، کیونکہ میں نے کہا کہ مسلمان پستی کی حالت میں تھے، ایک کالونی بن چکا تھا برصغیر، برٹش کے زیر تسلط تھا، تو اس لیے جو احساس کمتری مسلمانوں میں پیدا ہوا، اس کا اثر پھر دکھنے لگا۔ جو لوگ ماڈرن فلاسفی پڑھ کے آئے تھے، اس میں حمید فراہی رحمہ اللہ بھی تھے، تو ان کی فکر میں یہ نظر آنے لگا کہ یہ احساس کمتری، احساس کوہتری کا یہ دکھنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن اور اس کے نظم کو پوری قوت سے پکڑے رہنا چاہیے۔ تو نظم کی بات کی انہوں نے نظام القرآن میں، کہ قرآن کا ہر ایک سورہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک آیہ دوسرے آیہ سے جڑی ہوئی ہے، کیوں جڑی ہے، کیسے جڑی ہے، تو اس پہ انہوں نے تفصیلاً اپنا اجتہاد بیان کیا۔ اگرچہ اس چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن کا نظم نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا نظم تو ہے، باضابطہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی آیت کسی آیت کے پیچھے رکھوا دی، کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی، کوئی سورہ دوسرے سورہ کے ساتھ جوڑ دی، کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی، لیکن اس کو تفصیلاً اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے جس طرح حمید الدین فراہی نے اس پہ سوچا اور پھر اس پہ بات کرنے کی کوشش کی۔ پس قرآن اور اس کے نظم کو پوری قوت سے پکڑے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد سنت، خبر صحیح اور عقل صریح سے اس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ تو یہاں بھی سنت اور خبر صحیح میں فرق کیا گیا ہے۔ تو سنت اس کے یہاں سنت متواترہ جو پیڑھی در پیڑھی مسلمانوں میں رائج رہی۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، جو سب سے معروف نام برصغیر میں ہے، جو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی انفلوئنشل نام رہا ہے برصغیر میں، وہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ 1904 میں ان کی پیدائش ہے اور 1997 میں ان کا انتقال ہے۔ ایک بہت بڑا نام قرآنیات میں، تفسیر قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی۔ انہوں نے جو کام کیا وہ یقیناً منفرد ہے اپنے حوالے سے۔ تو بہت ہی لمبی عمر پائی انہوں نے، 90+ ایئرس ان کے نصیب میں تھے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائی انہوں نے جو کام کیا وہ مؤثر رہا ہمارے معاصر دور، یعنی ہمارے دور میں بہت ہی مؤثر ہے۔ آج کے دور میں تو جدید نوجوان کو یہ بہت ہی متاثر کر رہا ہے، تو اس لیے ہم ان کو قدر تفصیل سے لیں گے۔ تو 1922 میں یہ مدرسۃ الاصلاح سے فراغت حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہی زمانہ ہے جب 1925 میں تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ حمید الدین فراہی مدرسۃ الاصلاح آتے ہیں اور وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ تو مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد تھے۔ 1925 میں مولانا فراہی نے ان کو اپنے پاس قرآن کریم پڑھنے کی دعوت دی، یعنی 22 میں تو ان کی فراغت ہو چکی تھی، لیکن 25 میں مولانا نے واپس ان کو لایا۔ اس تعلیمی دور میں انہوں نے مدرسے میں بھی درس دیا۔ تو امین احسن اصلاحی صاحب نے وہاں پڑھائی بھی کی حمید الدین فراہی سے، اور ساتھ میں درس بھی دیتے تھے، قرآن، عربی وغیرہ پڑھاتے تھے۔ تدبر القرآن کے مصنف تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تدبر القرآن جو ہے بہت ہی مضبوط تفسیر ہے زبان و ادب کے حوالے سے، تو اس کے مصنف ہیں، اور انہوں نے وہ تفسیر 9 جلدوں میں مکمل کی۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کے نظام القرآن کے فلسفے پر مبنی اب تک کی ایک جامع تفسیر ہے، یعنی جو فلسفہ حمید الدین فراہی نے پیش کیا اس پہ وہ خود کام نہیں کر پائے، اور ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملا، اور وہ زیادہ ان کا کام جو ہے اتنا طویل بھی نہیں، اتنا واضح بھی نہیں، تو انہوں نے
اس پہ جو کام کیا تفسیر پہ، تدبر القرآن، اور سامنے انہوں نے جو اصول رکھے اصول تفسیر، یہ وہی ہیں جو حمید الدین فراہی صاحب کے. میں یہ کہوں گا کہ حمید الدین فراہی کا جو اصول ہے اس کو واضح کرنے میں اصل میں امین احسن اصلاحی صاحب ہی ذمہ دار ہیں. انہوں نے واضح کیا، چیزوں کو سمجھایا کہ اصل میں حمید الدین فراہی کیا چاہتے تھے. تو چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی. انہوں نے مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی. اب دیکھیے یہ چھوٹے پائے کے عالم نہیں تھے، خود لکھتے ہیں. ان کی جو کتاب ہے مبادی تدبر حدیث، اس کے ابتدا میں وہ خود لکھتے ہیں کہ جب عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ واپس اپنے وطن آئے تمام علمی کام مکمل کر کے، تو پختہ ایج کو پہنچے تھے. تحفۃ الاحوزی انہوں نے اس وقت لکھی تھی، اور تحفۃ الاحوزی کی وہی اہمیت ہے جو صحیح البخاری پہ جو ابن حجر العسقلانی کی فتح الباری کی اہمیت ہے، وہی اہمیت تحفۃ الاحوزی کی ہے جب ہم سنن ترمذی کی بات کرتے ہیں. بہت بڑے عالم ہے فن حدیث میں، حدیث کی تفہیم و تشریح میں، لیکن افسوس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی علماء کی تحقیر ہوتی ہے. مسا کی بات چلی کشمیر میں تو امین احسن اصلاحی کے استاد جو ہے مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری، ان کو بھی غیر مقلد وغیرہ وغیرہ جیسے نازیبہ الفاظ سے یاد کیا گیا اور لکھا بھی گیا کتابوں میں، جو کہ ہمارے یہاں علماء کی ناقدری پہ دلالت کرتا ہے. بہرحال بہت بڑا نام ہے امین احسن اصلاحی کے استاد مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری. ان کے پاس انہوں نے ترمذی پڑھی، درسن پڑھی. خود کہتے ہیں کہ رمضان میں کیسے پڑھتے تھے. ان کی کتاب جو ہے مبادی تدبر حدیث، اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ کس طرح میں جاتا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سند لیجئے. ہمارے یہاں ایک فیشن بن چکا ہے آج کے دور میں کہ سند لینا، کہ آپ سند لیجئے. تو سند لینے کا معاملہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں محض سند لینے کے لیے نہیں گیا تھا، میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا. تو میں نے کہا کہ سند تو مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے آپ پڑھائیے. یہ جو بادشاہوں کا تاج ہے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن آپ مجھ کو حدیث پڑھائیے. اور انہوں نے حدیث پڑھائی. صبح فجر کے بعد سے شروع ہوتا تھا اور شام افطار تک سلسلہ درس چلتا تھا. اور کیونکہ رمضان تھا بیچ میں روکنے کی صرف نماز کے وقت ضرورت پڑتی ہوگی. اور پھر میں رات کو تحفۃ الاحوزی کا پھر ریویژن کر کے واپس اگلے دن آ جاتا تھا. پھر حدیث پڑھنا، اس کی پریکٹس نے بہت ہی محنت کے ساتھ انہوں نے عبد الرحمن محدث مبارک پوری سے حدیث پڑھی. تو اس کے بعد یہ ان کا بنیادی تعارف تھا. اس سے ایک سما بن جاتا ہے ہمارے ذہن میں، ایک شاکلہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں ہم کس شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ، سنت کے بارے میں ان کے تصورات، یہ مبادی تدبر حدیث کی روشنی میں، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مبادی تدبر حدیث میرے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا جو کارنامہ ہے فن کے اعتبار سے یہ اس پہ دلالت کرتی ہے. اصل میں مبادی تدبر حدیث انہوں نے کچھ لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے ٹیپ ریکارڈر پہ. یہ وہ دروس ہے جو انہوں نے بحیثیت مقدمہ، جو موطا کی شرح انہوں نے تیار کی ہے، جو انہوں نے پڑھائی تھی موطا، اس کی شرح کی تھی، اس کا بطور مقدمہ انہوں نے تیار کیا تھا. تو ان کے شاگرد ماجد خاور نے اس کو ترتیب دیا، اور پھر مولانا نے اس کتاب کو دوبارہ دیکھا اور کتاب کو اپڈیٹ کیا، درست کیا، تاکہ یہ کتاب جو حدیث کے شاگرد ہے ان کو فائدہ پہنچائے. اس کتاب کا ایک بڑا حصہ الکفایہ پہ مبنی ہے. کفایہ کو انہوں نے بنیاد بنانے کی کوشش کی ہے، اور دوسری حدیث کتابوں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے. اگرچہ کفایہ جو ہے وہ فن کی کتاب ہے، لیکن یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب فن حدیث اپنی ٹرننگ پوائنٹ میں، اپنی تبدیلی، اپنے نقطۂ تحول کو پہنچ رہا تھا. تو یہ کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، اور اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا اور اس کتاب کو بحیثیت مقدمہ موطا تیار کیا. اس کتاب کے بارے میں یہ کہوں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، کہ اگر کوئی نیا طالب علم ہو جس نے فن حدیث دیکھی نہیں ہو، پڑھی نہیں ہو، یا سمجھا نہ ہو، پڑھی ہو لیکن سمجھا نہ ہو، تو وہ اس کتاب کو پڑھ کے یقیناً حدیث کے بارے میں بدظن ہوگا. یہ آپ کلیئرلی اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ حدیث کے بارے میں کچھ ایسے سوالات انہوں نے پیدا کیے ہیں جن کا جواب تو کتابوں میں ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں انہوں نے اس سے فائدہ نہیں لیا، اور کچھ ایسی چیزیں لکھی جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے.
تو ہم نے حدیث کے حوالے سے یہاں تو بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے تصور سنت کو زیر نظر رکھا، جو ان کا تصور سنت ہے اس پہ بات کی اس کتاب مبادئ تدبر حدیث میں۔ مارکیٹ میں آپ کو یہ کتاب آرام سے ملتی ہے، تو اس کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے مبادئ تدبر حدیث کتاب کو، تو ہم نے شروع کیا، ان کا جو پہلا چیپٹر ہے حدیث اور سنت میں فرق، یہ آپ کو حمید فراہی کے یہاں ملے گا، تو جس آب و تاب کے ساتھ آپ کو وہاں نہیں ملے گا اس سے زیادہ آب و تاب آپ کو یہاں دکھائی دے گا مبادئ تدبر حدیث میں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم عبارت پڑھیں گے کیونکہ اردو میں ہے، بالکل آسان ہے، میں نے سلائیڈز جو ہے بنائی۔ حدیث اور سنت میں فرق، حدیث اور سنت کو لوگ عام طور پر بالکل ہم معنی سمجھتے ہیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کون سے لوگ ہم معنی سمجھتے ہیں؟ علماء جو ہم نے پڑھا ہے۔ حدیث اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور دین میں دونوں کا مرتبہ مقام الگ الگ ہے۔ ان کو ہم معنی سمجھنے سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فہم حدیث کے نقطہ نظر سے دونوں کے فرق کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے فوکس کیا کہ آپ حدیث اور سنت کو دو الگ الگ چیزیں سمجھیے۔ کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد اصل میں ان کے یہاں واضح نہیں ہے، کچھ دلائل انہیں دینے کی کوشش کی لیکن وہ دلائل بھی اتنے مضبوط نہیں، چونکہ یہاں پر ہم جو چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں ہر چیز کا رد نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو یہ ان چیزوں کا رد خود بخود ہوتا جائے گا۔ حدیث، پہلے وہ حدیث سمجھاتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا آپ کی کسی تصویب کی روایت کو کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کی وہی تعریف جو ہمارے یہاں معروف ہے۔ تصویب کہتے ہیں کسی چیز کو درست کہنا، یعنی تقریر جس کو ہم کہتے ہیں، عام اس سے کہ وہ ثابت شدہ ہو یا اس کا ثابت ہونا محل نزاع ہو۔ محدثین تصویب کے لیے تقریر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو دیکھا لیکن اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اور اس طرح آپ کی تصویب اسے حاصل ہو گئی۔ یہ تو بالکل وہی معنی ہے حدیث کے جو محدثین کے یہاں ہے۔ پھر سنت، پہلے سنت کے لغوی معنی۔ سنت کے لغوی معنی ہیں واضح راستہ، معروف راستہ، چلتا ہوا راستہ، پٹا ہوا راستہ اور ہموار راستہ۔ یہ وہی جو ہم نے اس سے پہلے بات کی ٹروڈن پاتھ کی، وہ راستہ جو پٹا ہوا ہو۔ جب آپ باغ میں چلتے ہیں جس پہ گھاس ہو تو جہاں سے لوگ زیادہ چلتے ہیں وہاں پر ایک لکیر جیسی بنتی ہے، جہاں پر گھاس بالکل پامال ہوئی ہوتی ہے، گھس جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ پٹا ہوا راستہ ہے، یعنی وہ راستہ جس سے لوگ زیادہ چلتے ہیں۔ تو اصل میں سنت کے لغوی معنی یہی ہے۔ ہمارے زیر بحث اس وقت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ طریقہ جو آپ نے بحیثیت معلم شریعت اور بحیثیت کامل نمونہ کے احکام و مناسک کے ادا کرنے اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عملاً اور قولاً لوگوں کو بتایا اور سکھایا۔ یہ فریضہ آپ کے منصبی حیثیت کا تقاضا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ تو پھر آیت بیان کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو یعنی اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھی۔ پھر دوسری مشہور آیت جو ہے، پہلی آیت سورہ آل عمران سے اور دوسری سورۃ الاحزاب سے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سنت کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ فریضہ آپ کی منصبی حیثیت کا تقاضا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ تو یہاں تک تو بات درست معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر گوشے میں اتباع کے لیے کامل نمونہ ہے۔ دین سے متعلق جو احکام اور آداب ہمیں
سیکھنے چاہیے وہ سب آپ نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں بتائے اور سکھائے۔ تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ منکر حدیث، منکر رسول جو ہیں اس حیثیت سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاعر نہیں ہو سکتے، وہ شریعت ساز نہیں ہو سکتے، تو اس حوالے سے تو وہ منکر نہیں ہے، اسوہ کی بات بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت حجت سمجھتے ہیں۔ منکر سنت کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک خط پہنچا دینے والے قاصد کی ہے، بالکل لاغو اور بے بنیاد ہے۔ آپ صرف کتاب اللہ کے پہنچا دینے والے ہی نہیں بلکہ معلم شریعت اور مذکی نفوس بھی ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے جس کی ہر شعبے میں پیروی کر ہی کہ ہم اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بات درست ہے۔ پھر اس کے بعد سنت کی ضرورت۔ اب سنت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین قرآن کے ذریعے سے دیا ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں صرف اصولی باتیں بیان ہوئی ہیں، جزیات اور تفصیلات اس میں نہیں بیان ہوئی ہے۔ ان کی تعلیم اس نے تمام تر معلم قرآن یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی ہے۔ دین کا پورا اور مکمل ڈھانچہ سنت رسول سے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ سنت رسول سے بھاگ نہیں سکتے۔ مثلا نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دوسرے احکام و مناسک کا بنیادی حکم تو قرآن مجید میں دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کی جزیات و تفصیلات نہیں بتائی گئی، یہاں تک کہ نماز جیسی اہم چیز کے اوقات، اس کی تعداد اور اس کی رکعات تک بھی قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ یہی حال دوسری تمام عبادات اور دوسرے احکام و شرائع کا بھی ہے۔ مثلا چوری پہ قطع ید کا حکم تو قرآن نے دے دیا، لیکن کتنی مقدار کی چوری ہوگی اور ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا وغیرہ ان تمام امور کا بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ بات درست ہے۔ اب اگر ہم سنت کو نکال دیں تو اگرچہ ہم دین کی اصولی باتوں سے واقف ہوں گے لیکن ان کی عملی شکل سے اس طرح بے خبر ہوں گے جس طرح دور جاہلیت میں دین حنیفی کے پیروکار تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ اے رب ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کس طرح کریں، ورنہ اسی طرح سے کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت ہی سے واضح ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ اہم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سنت ہی سے واضح ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ رہو میں قرآن دیا گیا ہوں اور اسی کے مانند اس کے ساتھ اور بھی۔ پس جس طریقے سے قرآن واجب ہے اسی طریقے سے سنت بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ قرآن مجید مبہم نہ رہے۔ دیکھیے بڑی باتیں ہیں، اسی لیے بھیجا تاکہ قرآن مجید مبہم نہ رہے بلکہ مجسم اور کامل شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے، اور آپ نے عملاً ایسا کر دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ قرآن اور سنت میں تعلق روح اور قالب کا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو روح ہے اس کو سنت رسول اللہ سے قالب نصیب ہوتا ہے، قرآن مجید میں جو روح ہے اس کو سنت رسول اللہ سے قالب نصیب ہوتا ہے۔ ان دونوں کی باہمی ترکیب ہی سے دین کا پورا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر لیجئے تو سارا شیرازہ درہم برہم ہو جائے گا۔ حمید الدین فراہی نے بھی یہ بات کہی تھی، آپ قرآن اور سنت کو الگ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں فرق آ جاتا ہے سنت اور حدیث میں تو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اب آپ آگے چلیے اور اب دیکھیے کہ سنت اس کے یہاں کیا ہے۔ سنت کا دائرہ میں نے سرخ کر دیا اس کو کیونکہ یہ بات بہت ہی شدید بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ سنت کا تمام تر تعلق عملی زندگی سے، یعنی ان چیزوں سے جو کرنے کی ہیں، وہ چیزیں اس کے دائرے سے الگ ہیں جو محض عقائدی اور علمی نوعیت کی ہیں۔ مثلا ایمانیات، تاریخ اور شان نزول وغیرہ کی قسم کی چیزوں کو سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے یہاں سنت جو ہے وہ اصل میں عملی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا قطعاً تعلق دوسری چیزوں سے نہیں، عقائد بھی سنت میں نہیں آتے۔ تو ان کے یہاں عقائد کا جو حصہ ہے وہ سنت پر مبنی نہیں۔
اور قرآن کی جو تشریحی تفسیری حدیثیں ہیں ان کو بھی وہ سنت میں شامل نہیں کرتے. تاریخ کے جو مختلف فرمودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں ان کو بھی وہ اس حوالے سے سنت نہیں لیتے، بلکہ یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں جو کرنے کی ہیں تو ان کو وہ سنت سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد سنت کی بنیاد احادیث پر نہیں بلکہ امت کے عملی تواتر پر ہے. تو یہاں جا کر جب ہم آتے ہیں تو ایک نئی چیز جو جس سنت کی یہ تعریف کرتے ہیں، جس سنت کے بارے میں وہ ابھی قصیدے باندھ رہے تھے، تو یہ وہ سنت نہیں جو سنت ہمارے ذہن میں ہے، کیونکہ انہیں پہلے ہی فرق کیا تھا سنت اور حدیث میں. سنت کی بنیاد احادیث پر نہیں ہے جن میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا ہے، بلکہ امت کے عملی تواتر پر ہے. تو یہ حدیث کو اس لیے سائڈ لائن کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان پر کوئی اعتماد نہیں اس حوالے سے. تو اس لیے وہ سنت جس کو عملی تواتر کی بنیاد پر ثابت کیا جاتا ہے اس کو ہی وہ قابل حجت مانتے ہیں. جس طرح قرآن قولی تواتر سے ثابت ہے اسی طرح سنت امت کے عملی تواتر سے ثابت ہے. یہ باتیں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن جب آپ ڈیپلی ان کو دیکھیں گے تو یہ محض الفاظ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں علمی دنیا میں. مثلا ہم نے نماز اور حج وغیرہ کی تمام تفصیلات اس وجہ سے نہیں اختیار کی کہ ان کو چند راویوں نے بیان کیا، بلکہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائیں. آپ سے صحابہ کرام نے، ان سے تابعین، پھر تبع تابعین نے سیکھا. اسی طرح بعد والے اپنے اگلوں سے سیکھتے چلے آئے. اگر روایات کے ریکارڈ میں ان کی تائید موجود ہے تو یہ اس کی مزید شہادت ہے. اگر وہ عملی تواتر کے مطابق ہے تو فبیہا، اور اگر دونوں میں فرق ہے تو ترجیح بہرحال امت کے عملی تواتر کو حاصل ہوگی. اگر کسی معاملے میں اخبار احاد ایسی ہیں کہ عملی تواتر کے ساتھ ان کی مطابقت نہیں ہو رہی ہے تو ان کی توجیہ تلاش کی جائے گی. اگر توجیہ نہیں ہو سکے تو بہرحال انہیں مجبوراً چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ ظنی ہے اور سنت ان کے مقابل قطعی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ دعوے تو ان کی تو میرے علم میں جہاں تک ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں. کیوں؟ جب آپ بات کرتے ہیں عملی تواتر کی تو عملی تواتر بھی آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ قرآن کا تواتر بھی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ یہاں پر علوم القرآن کی کلاسز لیتے ہیں، جب ہم تواتر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اصل میں حدیث کی بنیاد پر ہی ہم ثابت کرتے ہیں کہ فلاں دور میں یہ تھا، فلاں دور میں. ہم تو واپس ٹائم مشین کو پیچھے کی طرف تو نہیں لے سکتے کہ ہم واپس صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں دیکھتے ہیں کہ عملی تواتر تھا یا نہیں. یہ تو اصل میں خبروں کی بنیاد پر ہی ہے. جو خبر ہم تک پہنچی ہے، جو مختلف علماء نے جو مختلف اخبار محفوظ کی ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم قرآن کے تواتر کو بھی ثابت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم ایک طائرانہ نظر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن پڑھایا حفظ کیا جاتا ہے تو یہ تواتر ہے ہر دور میں. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آج سے 1000 سال پہلے قرآن کا معاملہ کیا تھا، ہمیں واپس خبروں کی طرف جانا پڑے گا، جو بقول امین احسن اصلاحی صاحب ظنی بھی ہیں. یعنی قرآن کے تواتر کو ثابت کرنے کے لیے ہم خبروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر ہمیں کسی عمل کو ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے کے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں واپس کس کی طرف جانا پڑے گا؟ حدیث کی طرف. حدیث کے بغیر تو عملی تواتر آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی، تابعین بھی، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ آپ نے تو وہ زمانہ دیکھا نہیں. یہ تو حدیث کی کتابیں کھول کر ہی آپ پڑھتے ہیں. لیکن آپ اس طرح چیزوں کو پیش کرتے ہیں کہ آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے شاید یہ عملی تواتر کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی الگ ریکارڈ ہے. پھر بعد میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ظنی ہے اور سنت ان کے مقابل قطعی ہے، کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. بس یہ ایسے دیکھیے، اگر آپ کتاب کو دیکھیں گے وہاں کوئی حوالہ بھی نہیں ملے گا آپ کو ان چیزوں کا. حدیث جب قرائن کے ساتھ آتی ہے تو وہ پھر ظنی نہیں رہتی بلکہ وہ قطعی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اس سٹیج پہ آئیں گے جہاں ہم بائیکونیا میں وہ ڈسکس کریں گے، وہاں یہ چیز بھی آ جائے گی. لیکن جس طرح حدیث ظنی ہے اسی طرح یہ پھر تواتر بھی ظنی ہے، جو یہ عملی تواتر کی ہم بات کرتے ہیں.
اخبار احاد کے بالمقابل عمل اہل مدینہ کو ترجیح دینے کے باب میں مالکیہ کا مسلک اسی اصول پر مبنی ہے۔ بہرحال کیا معاملہ ہے اہل مدینہ کا عمل وغیرہ جو ہے اس کے اصول فقہ میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، یہاں ہم اس کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے۔ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت مانتے ہیں اور اس کو السنہ عندنا ھکذا، سنت ہمارے ہاں اس طرح ہے سے تعبیر کرتے ہیں۔ احناف بھی عموم بلوا میں اخبار احاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس میں بھی وہی سپرٹ ہے۔ بہرحال انہوں نے یہاں پر یہ دعویٰ کیا، لیکن جب آپ اس دعویٰ کو بالتفصیل دیکھیں گے تو معاملہ ایسا نہیں۔ ہاں، فضل الرحمان جو پاکستان کے ہیں، جنہوں نے میتھڈالوجیز ان مسلم ہسٹری لکھی ہے، اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ انہوں نے بھی یہی باتیں کہی ہیں، کیونکہ فضل الرحمان جو ہے اصل میں خود شاخت سے بہت ہی امپریسڈ ہے، بہت ہی متاثر ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کہی۔ یہاں اس امر کو بھی ذہن نشین رکھیے کہ امت کے عملی تواتر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کا عمل ہے۔ تو تابعین اور تبع تابعین کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کون سا عمل ہے جس کو آپ عمل تواتر کہتے ہیں؟ یہ وہی عمل تواتر ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کا عمل ہے۔ عمل، عقیدہ نہیں، باقی تفسیری روایات نہیں، بلکہ عمل ہے، کیونکہ ان نے اس سے پہلے کہا کہ سنت کا عمل جو ہے، عمل دخل جو ہے وہ کرنے کے جو کام ہے اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو دوسرے اعتقادی، عقائدی اور علمی نوعیت کے مسائل ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جیسا ارشاد ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی واجب ہے۔ دین کا مرکز یہی گروہ ہے۔ اس وقت جو بھیڑ ایسے اعمال کی حامل ہے جو قرآن و سنت سے صریحاً ناقض ہیں، تو یہ سب اہل بدعت ہیں، اور بدعت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیے بہت ہی نپے تلے انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ عمل تواتر کا تعلق صرف صحابہ کے دور تک ہے، پھر اس کے بعد جو لوگوں کے یہاں آپ دیکھتے ہیں وہ تو بدعت ہے، جو قرآن و سنت سے وہ منحرف ہے وہ بدعت ہے۔ کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ سوچیں گے، خود بھی اس پہ غور کریں گے، اگر ہم عمل تواتر مانیں بھی تو بتائیے کتنے کام ایسے ہیں جو آپ تواتری طور پر ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جو ہمارا کرمنل لا ہے اس میں کیا کریں گے آپ؟ ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں سسپینڈ تھا، جب خلافت ختم ہو گئی سسپینشن ہو گیا، اس کا تواتر ختم۔ ہمارا جو فیملی لا ہے اس میں کیا کریں گے آپ؟ دین کا مطلب تو لوٹا استنجا کی تعلیم تو نہیں ہے نا، اس سے آگے بھی دین ہے نا۔ ہمارا پورا جو اخلاقی نظام ہے اس میں کیا کریں گے آپ؟ ہمارا پورا ایتھیکل سائیڈ، اتنا ہی نہیں، آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل روایات رہی، سیاسی روایات، اس کا کیا کریں گے آپ فقہ کی کوئی بھی بڑی سی کتاب کھول کے دیکھیے کہ کتنے ابواب ہیں وہاں پر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، اس میں تو آپ یہ عملی تواتر کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ عملی تواتر کی بات اب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں صحابہ تک، تو کس ذریعے سے آپ معلوم کریں گے؟ آپ کے پاس پھر واپس حدیث کے ماخذ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کہیں دوسرا کوئی آپ کے پاس سورس نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث کو ظنی مانتے ہیں پھر وہ عملی تواتر بھی ظنی ہے۔ یہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہو گیا۔ آپ چیزوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بھاگ نہیں سکتے۔ بہرحال بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی۔ ہم تو ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے نالین کی ہم دول بھی نہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں، جب آپ علمی دنیا میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پر جب آپ بات کریں تو وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو دلیل نہیں ہے، اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوا۔ سننے کو تو یہ بہت ہی میٹھا میٹھا لگتا ہے، لیکن جب آپ غور سے ان چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ عملاً ہونا چاہیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ مشہور حدیث ہے، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا یا سمع منا حدیثا فبلغہ کما سمعہ، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے کچھ سنا پھر اس کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا۔ پہنچانے کی تو بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطبۃ الوداع جو ان کا ہے اس میں تو مشہور ہے،
لاسٹ میں انہوں نے کہا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ چاہیے کہ آپ میں سے جو شاہد ہیں یہاں پر وہ پہنچا دے اس کو جو غائب تھے. اور وہاں تو ہر چیز عملی نہیں کہی گئی. تو یہ عملی، یہ جو حد بندی ہم نے کی، کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات. میں بہت سوچ رہا تھا اس پہ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حمید الفراحی کے یہاں بھی یہ عملی کا مسئلہ آ گیا کہ عملی تواتر وغیرہ حدیث کو وہ نہیں مانتے ہیں، عملی تواتر کو مانتے ہیں. پھر عملی تواتر بچتا کیا ہے؟ 2-3 چیزیں بچ جاتی ہیں. تو جب میں اس پہ سوچ رہا تھا تو میں یہاں پر پہنچ گیا کہ کچھ اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں. یہ ضروری ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 30 پہ لکھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ حدیث اور سنت کے درمیان جو فرق ہے ہم نے واضح کیا ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے. اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند حدیثوں کے انکار کو انکار سنت کے مترادف سمجھ لیا گیا. اب آپ سمجھیں گے کہ کیوں فرق کیا جا رہا ہے. فرق اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر منکرین حدیث کوئی سوال پیش کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، تو آپ کو بھی کہا جائے گا کہ آپ منکر حدیث ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے لیکن میں سنت کو قابل حجت مانتا ہوں. تو اس لیے وہ فرق کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں خود کہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند حدیثوں کے انکار کو انکار سنت کے مترادف سمجھ لیا گیا. اور پھر منکرین حدیث نے حدیث کے خلاف جو شبہات ایجاد کیے وہ انہوں نے سنت پر بھی پھیلا دیے. تو وہ ڈیفنس جو قرآن و سنت کا کرنا چاہتے ہیں، وہ جب منکرین حدیث نے کوشچن مارک پیش کیا کہ دیکھیے یہ خبر واحد ہے، یہ ظنی ہوتی ہے، تو یہاں ڈیفنس کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے، کیونکہ فلسفے والے لوگ تھے، ان کو ماننا مجبوری تھا ان کے لیے. ہمارے لیے وہ مجبوریاں نہیں تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے تو جب قرائن آ گئے قطعی ہو گئی. لیکن ان کے لیے کہنا مشکل ہے جو فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے لیے کیا تھا کہ جب سوالات حدیث واحد پہ، خبر واحد پہ ہوتے تھے تو اس کی زد آتی تھی سنت پہ، کیونکہ سنت اور حدیث مترادف ہے. تو ان نے کہا کہ جب ان میں آپ فرق کریں گے تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ حدیث کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن سنت کے ساتھ نہیں. سنت تو عمل تواتر ہے. تو وہ انہوں نے سنت پر بھی پھیلا دیے وہ اعتراضات. حالانکہ سنت کا انکار، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، خود قرآن کے انکار کے ہم معنی ہے. انکار حدیث کے فتنے کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصلاً یہ فتنہ چند الجھن پیدا کرنے والی حدیثوں سے اٹھا. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہی ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ فتنہ چند الجھن پیدا کرنے والی حدیثوں سے اٹھا، لیکن بعد میں جب یہ مسئلہ مناظرہ کا موضوع بن گیا تو بحث کی گرما گرمی میں لوگ حدیث اور سنت کے فرق کو بھول گئے. امت اتنی کمزور نہیں تھی کہ امت بھول جاتی. امت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ رکھا ہے. اب اگر امت بھول گئی تو اب ہندوستان میں بیٹھ کے ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک فرق تھا. نہ حملہ کرنے والوں کو ہوش رہا کہ وہ کس چیز پر حملہ کر رہے ہیں، اور نہ مدافعت کرنے والے یہ اندازہ کر سکتے کہ انہیں کس چیز کی مدافعت کرنی ہے اور وہ کس محاذ پر اپنا زور صرف کر رہے ہیں. اس بے خبری میں دونوں نے نقصان اٹھایا. منکرین حدیث نے اپنی بات، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، کفر تک پہنچا دی، اور حامیان حدیث نے بلا وجہ حدیث کے ساتھ سنت کو بھی ہدف پر لا کھڑا کیا. ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرق کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں منکرین حدیث کا ایک حملہ تھا، اس کا جواب دینا چاہتے تھے. تو حدیث کا ڈیفنس وہ نہیں کر سکے کہ کیسے منتقل ہوتی ہے انفارمیشن فرام ون طبقہ ٹو اندر، ایک بیچ سے دوسرے بیچ راویوں میں. اس کا وہ ڈیفنس نہیں کر سکے. تو ڈیفنس نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے فرق کرنا شروع کر دیا کہ سنت متواترہ الگ ہے اور حدیث الگ ہے. حدیث کو انہوں نے بھی اسی طرح ظنی مانا جس طرح اہل قرآن یا منکرین حدیث اس کو ظنی مانتے تھے اور ریجیکٹ کرتے تھے. لیکن جب بات آ جاتی ہے سنت کی تو وہ وہاں کہتے تھے جی ہم متواتر سنت مانتے ہیں. لیکن متواتر سنت بچتی کتنی ہے اور اس کو آپ کس چیز سے ثابت کرتے ہیں؟ خبر سے ہی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں خبر ظنی ہے، پھر وہ متواتر بھی ظنی بن جاتی ہے. تو یہاں پر پہنچ کر ہم ایک فرق جو تاریخ میں پیدا ہوا سنت اور حدیث میں، اس کی تاریخ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو یقیناً ہم وہ فتنے نہیں سمجھ پائیں گے جو بعد میں ان کے شاگردوں نے کھڑے کیے. تو امین احسن اصلاحی کے
جو شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جناب جاوید گامدی صاحب ہیں۔ تو اب بات سمجھتے سمجھتے ہم یہاں آ گئے کہ ایک زمانہ آ گیا امین احسن اصلاحی صاحب کے دور میں کہ جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فرق کو واضح کیا سنت اور حدیث، لیکن ان کے یہاں سنت وہی چیز تھی جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر زوال آتا گیا اور لاسٹ زوال کی حیثیت جو ہمارے پاس ہے، پوزیشن جو ہے وہ گامدی صاحب کی ہے۔ کس درجہ یہ زوال آ گیا وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفصیل کے ساتھ لیں گے جاوید گامدی صاحب کو کہ کس طرح یہ معاملہ خراب ہوا۔ لیکن یہ چیز آپ سمجھ لیجئے کہ جو کام حمید الدین فراہی پہ ہونا تھا وہ امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا، اس درجہ کیا کہ انہوں نے دائرہ حمیدیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، پھر انہیں تدبر قرآن اور تدبر قرآن و حدیث کے نام سے بھی کچھ سرکلز قائم کیے جہاں پر انہوں نے پڑھایا، عملاً کام کیا، لکھا۔ لیکن اس کے جو فارورڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ ایک چیز محسوس کریں گے بٹوین دا لائنز کہ اہل حدیث علماء کا جو کردار رہا حدیث کے حوالے سے اس سے یہ بہت ہی متنفر تھے، بہت ہی تنگ آئے ہوئے تھے، اس درجہ تنگ آئے تھے کہ آخر میں کہتے ہیں آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی صاحب علم نے کسی لغزش کی طرف توجہ دلائی تو اس کی اصلاح کر دوں گا اور توجہ دلانے کا شکریہ بھی ادا کروں گا، البتہ ان لوگوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو محض لکیر کے فقیر ہیں، حدیث کے لیے عصبیت ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے، بس اپنے استادوں سے جو باتیں سن رکھی ہیں یا ان کے گروہ کے لوگ جن باتوں پر لڑتے اور مرتے ہیں وہی ان کا سرمایہ ہے۔ اس طرح کے لوگ جو تنقیدیں کرتے ہیں اور ان کے پڑھنے اور ان کا جواب لکھنے کی میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقت یہی ہے کہ جو ڈیفینس کیا ہے حدیث لٹریچر کا وہ علماء اہل حدیث جو رہے یہاں پر، اور ان کے ساتھ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو سنت کی آئینی حیثیت لکھ کر جو ڈیفینس کیا، اگرچہ اس میں کچھ تحفظات ہیں سنت کی آئینی حیثیت سنت کے حوالے سے ہی وہی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو کام انہوں نے کیا، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام مسلک اعتدال ہے، اس میں انہوں نے کچھ شکوک پیدا کیے حدیث کے حوالے سے۔ بہرحال ضمناً ہم اس پہ بھی بات کریں گے، وہ آگے جا کر جب ہم خبر واحد پہ آ جائیں گے تو اس وقت ہم مولانا مودودی صاحب کا بھی اس کا تجزیہ لیں گے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ڈیفینس پہ جو کام کیا وہ ایک تو علماء اہل حدیث میں جو میں علماء کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات نہیں، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جیسا شخص جنہوں نے کام کیا اس پہ، برصغیر کی بات کر رہا ہوں میں، اور پھر دوسرے علماء حدیث جو تھے یہاں پر، مثلا داؤد راز صاحب نے جو کام کیا بخاری شریف کو سامنے لا کر، اور ساتھ میں منکرین حدیث پہ بھی اس میں آپ کو ملے گی کہ انہوں نے ضرب ساتھ میں رکھی ہے، اگرچہ وہ ابن حجر العسقلانی کی جو فتح الباری ہے اس کا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چربہ ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں اس میں وہ بھی ملیں گی جو برصغیر کے حوالے سے لکھی گئیں، تو ایک اچھا کام کیا انہوں نے۔ اور پھر بعد میں آپ دیکھ لیجئے مولانا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی جو کام کیا سنت کی آئینی حیثیت لے کر، بہت اچھا کام ہے، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے اور ساتھ میں ہم مصطفیٰ سبائی کی کتابیں رکھیں اور ساتھ میں مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ کی کتابیں رکھیں تو یقیناً امت کو سنت کے حوالے سے کافی فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں جب سنت کمزور ہوتی ہے تو پوری شریعت کمزور ہوتی ہے، تو یہ پرابلمز مسلمانوں کے یہاں ہو گئی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے امین احسن اصلاحی صاحب پہ کچھ ابتدائی باتیں ان کا ہی کلام پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھر جا کر اس کتاب مبادیہ تدبر حدیث کو دیکھیں گے، اور ساتھ میں تدبر القرآن جو ہے اس کی پہلی جلد میں فارورڈ لگا ہوا ہے، اس میں بھی سنت پہ ایک اچھا خاصا ریپیٹیشن ہی ہے لیکن سادہ الفاظ میں ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح امین احسن اصلاحی صاحب نے سنت کو سمجھا اور کس حد تک اس کا استعمال انہوں نے قرآن کی تفسیر میں کیا۔ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو انسان کو اطمینان بخشتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا استعمال ہم تفسیر میں کر سکتے ہیں، لیکن پھر خود کہتے ہیں کہ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ حدیثیں ایسی نہیں ہے، اور وہ حدیثوں کے بارے میں بہت ہی ریزروڈ رہے ہیں، اور سنت کی جو بات کر رہے ہیں پھر اس کا ثبوت ملنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال کئی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے، مثلا ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر بتا سکتے ہیں آپ کے حنفیوں کے یہاں جو نماز ہے، شوافیہ مالکی اور حنابلہ کے یہاں جو نماز ہے، ہر ایک کے لیے یہاں وہ سنت متواترہ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمارے لیے وہ سنت متواترہ ہے۔ کیا پھر سنت متواترہ مختلف تھی؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت آ رہی کیا پھر بھی اس میں بھی اختلاف تھا؟ تو اس سے تو پورا اصول فقہ کا جو ہمارا لٹریچر ہے وہ یقیناً پھر ضائع ہو جائے گا. اور یہ قواعد جو انہوں نے بنائے ہیں ان قواعد کی بھی کوئی بنیاد نہیں جو اس کتاب میں بیان کیا. ہاں بنیادیں انہوں نے سامنے لانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ان کو ثابت نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس کتاب پہ کئی ردود بھی آئے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کچھ اچھے خاصے ردود ہے اور اکثر تو ان کو سمجھ ہی نہیں پائی، تو پھر رد لکھنا شروع کر دیا ہے جس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوا ہے. یقینی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں بنیادی فرق جو ہے قرآن یا سنت اور حدیث کے حوالے سے وہ بہت بڑا فرق ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ حدیث آہستہ 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 نظر سے اوجھل ہو رہی ہے اور زیادہ فوکس قرآن، اس کی زبان اور نظام پہ ہے، جو ہمیں حمید الفراحی کے یہاں بھی ملتا ہے اور جو ہمیں امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ کے یہاں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ بہرحال امت کے عالم تھے، اپنے دور میں کام کیا، چیلنجز ان کے سامنے تھے منکرین حدیث کے، اور انہوں نے ایک ڈیفینس کرنے کی کوشش کی. یقیناً اس میں ان سے غلطیاں ہوئی. یہی حال کئی لوگوں کا ہوا ہے جنہوں نے ڈیفینس میں ایک علم الکلام پیش کرنے کی کوشش کی. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کے حوالے سے بات کی تو اعتراضات ہوئے. کیوں اعتراضات ہوئے؟ کیونکہ ان کے زیر نظر جو تھے وہ آریہ سماجی تھے، وہ عیسائی تھے، تو اس وجہ سے کئی مقامات پر وہ لغزش کا شکار ہوئے، خطا ان سے ہوئی. تو ہوتا ہے علماء کے یہاں یہ چیزیں رہتی ہے علمی حلقوں تک، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم ان علماء کی تحقیر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشاء